الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تدع عليكم كما تدع الأكلة إلى كساتها فقال قائل أو من قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل الى آخر الحدیث۔ مائی بھی نہ سونا گھر اگنوا ہو، مائی بھی نہ سونا گھر اگنوا ہو کہ نین واسنین برسے، مائی بھی نہ سونا گھر اگنوا ہو کہ نین واسنین برسے، کہ تان کو نہ بھاوے گھر اگنوا ہو، کہ تان کو نہ بھاوے گھر اگنوا ہو کہ نین واسنین برسے، چار مانگی نہ مائی آنچل اوڑھا کے، گود میں ستالی مائی دودھوا پلا کے، چار مانگی نہ مائی آنچل اوڑھا کے، گود میں ستالی مائی دودھوا پلا کے، جاگی جاگی کیلی بیہنیا ہو، جاگی جاگی کیلی بیہنیا ہو کہ نین واسنین برسے، کہ تان کو نہ بھاوے گھر اگنوا ہو کہ نین واسنین برسے، دودھوا پیلا کے مائی کیلو جاوان ہو، آپن بانا کے ہم کا دہلو احسان ہو، دودھوا پیلا کے مائی کیلو جاوان ہو، آپن بانا کے ہم کا دہلو احسان ہو، کیسے بھولی توہری کیسے بھولی توہری احسنوا ہو کہ نین واسنین برسے، کہ تان کو نہ بھاوے گھر اگنوا ہو کہ نین واسنین برسے، مائی بھی نہ سونا گھر اگنوا ہو، مائی بھی نہ سونا گھر اگنوا ہو کہ نین واسنین برسے۔ اسٹیج کے اوپر جلوہ افروز محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں،
پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ امت محمدی کے اوپر اتنی بڑی پریشانی، تکلیفیں کیوں ہیں؟ آج زمین کے اندر بگاڑ کیوں پیدا ہوا؟ فساد کیوں پیدا ہوا؟ یہ پریشانی، یہ تکلیفیں کیوں آئی؟ آج امتی محمدی لاچار ہے، بے بس ہے۔ موجودہ حالات میں اگر دیکھا جائے تو ان کی جان محفوظ نہیں، ان کی مدارس محفوظ نہیں، ان کی ماں اور بہنیں محفوظ نہیں، عبادت کرنے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہیں، پردہ کرنے میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، اذان دینے میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہے۔ لیکن کیوں؟ اس کیوں کا جواب آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ آخر کیوں ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے کہ کورونا نام کی بیماری ابھی تک کیوں نہیں گئی؟ یہ طرح طرح کی عذاب، یہ طرح طرح کی پریشانی، طرح طرح کی تکلیفیں کیوں آ رہی ہیں؟ ایک کے بعد دیگر تکلیفیں آتی رہتی ہیں، پریشانی آتی رہتی ہیں، تباہ کاریاں آتی رہتی ہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا کارن ہے؟ کیا ریزنز ہے؟ انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ جو تمام چیزیں ہو رہی ہیں، اس سے پہلے کہ ہم تقریر کو بیان کریں، آپ قرآن سے سوال کیجئے، آپ حدیث سے سوال کیجئے کہ آج مسلمانوں کے اوپر اتنا زیادہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ آج امت محمدی، جس امت کو خیر الامت قرار دیا گیا ہو، آج وہی امت ذلیل و خوار کیوں ہے؟ رسوا کیوں ہے؟ بے بس کیوں ہے؟ سوال کرے، قرآن سے، حدیث سے سوال کرے۔ میرے بھائیو، زمین کے اندر کیوں بگاڑ پیدا ہوا؟ اس کائنات کے اندر، یونیورس کے اندر، برہمان کے اندر، زمین کے اندر، دنیا کے اندر یہ فساد کیوں پیدا ہوا؟ یہ بگاڑ کیوں پیدا ہوا؟ یہ تباہ کاری کیوں پیدا ہوئی؟ قرآن سے سوال کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر فبما کسبت ایدی الناس۔ میرے بندو، زمین کے اندر جو تمہیں بگاڑ نظر آ رہا ہے، زمین کے اندر جو تمہیں فساد نظر آ رہا ہے، زمین کے اندر جو تمہیں پریشانیاں نظر آ رہی ہیں، زمین کے اندر جو تمہیں تباہیاں آ رہی ہیں، زمین کے اندر جو تمہیں تکلیفیں، مصیبتیں نظر آ رہی ہیں، یہ تمہاری کرتوتوں کا نتیجہ ہے، یہ تمہاری برائیوں کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے عمل کا نتیجہ ہے۔ جو بھی تم کام کرتے ہو، اپنے ہاتھ سے کرتے ہو، یہ تمام کے تمام چیزیں، یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں، ایک کے بعد دیگر پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ صرف اور صرف تمہارے ہاتھ کا کمائی ہے، یہ صرف اور صرف تمہارے عمل کا نتیجہ ہے۔ قرآن سے سوال کرو میرے بھائی، سوال تو کرو قرآن سے کہ قرآن، یہ کرونا وائرس کیوں آیا؟ مصطفیٰ فرمان سے سوال کیجئے، حدیث سے سوال کیجئے کہ کرونا جیسی بیماری کیوں اس کائنات کے اندر آئی؟ یہ حدیث جواب دیتا ہے، یہ حدیث تو جواب دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا غور سے سننا، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کرونا کیوں آیا، یہ بیماری کیوں آئی، یہ کینسر جیسے بیماری کیوں آئی، یہ ٹائیفائڈ بیماری کیوں آئی، یہ برین مریاں کیوں آئی، یہ ٹیومر کیوں آئی، یہ بیماری کیوں آئی؟ قرآن سے سوال کیجئے، حدیث سے سوال کیجئے، آپ کو جواب مل جائے گا۔
سوال کیجئے، جواب آپ کو ملے گا کیا؟ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ جب کسی سماج کے اندر، کسی سوسائٹی کے اندر، کسی معاشرہ کے اندر، کسی قوم کے اندر، کسی بستی کے اندر، کسی علاقے کے اندر عریانیت پھیل جائے، بے حیائی پھیل جائے، گندگی پھیل جائے، زناکاری پھیل جائے، بدکاری پھیل جائے، گندے کام کیے جانے لگے، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم، جب کسی سماج کے اندر، کسی سوسائٹی کے اندر فساد اور گندے کام کیے جانے لگے، فحش کام کیے جانے لگے، زناکاری عام ہو جائے، حتی یعلنوا بہا، اور لوگ اس کو کھلم کھلا کرنے لگے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ تو اس قوم کے اندر، اس سماج کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی ایسی بیماریاں مسلط کر دے گا، ایسی ایسی بیماریاں ڈال دے گا کہ اس سے پہلے ان کا باپ دادا نے اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ یہ کرونا کیوں آیا؟ یہ بیماری کیوں آئی؟ جب کسی سماج کے اندر، کسی سوسائٹی کے اندر، کسی معاشرہ کے اندر عریانیت پھیل جائے، بے حیائی پھیل جائے، بے پردگی پھیل جائے، زناکاری پھیل جائے، بدکاری پھیل جائے، غلط کام کیے جانے لگے، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سماج کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر، اس معاشرہ کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی ایسی بیماریاں مسلط کر دے گا کہ اس کا نام بھی اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ سوال تو کیجئے ہمارے باپ دادا سے، 70 سال کے جو ابھی مربی حضرات ہیں ان سے سوال کیجئے، ہمارے دادو سے سوال کیجئے، ہمارے ابا حضور سے سوال کیجئے کہ آپ نے کبھی کینسر بیماری کا نام کبھی سنا ہے؟ سوائن فلو کا نام کبھی آپ نے سنا ہے؟ ڈینگو بخار کا کبھی نام سنا ہے؟ نہیں سنا ہوگا میرے بھائی۔ یہ جو پریشانی آئی، تکلیفیں آئی، یہ طرح طرح کی بیماری، یہ کرونا جیسے بیماری اور کتنے خطرناک بیماری اللہ تبارک و تعالی اس امت کے اوپر نازل کرے گا۔ جب کسی سماج کے اندر، کسی سوسائٹی کے اندر عریانیت پھیل جائے، کیسے میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، لڑکی تو آج پردہ نہیں کرتی ہے، جس چیز کو پردہ کرنے کی ضرورت ہے وہ اپنی چہرہ کو بالکل لوگوں کے سامنے ظاہر کرتی ہیں، اپنے غریبات میں پورے بدن کو ظاہر کرتی ہیں۔ وہ لڑکیاں آج بیوٹی پارلر میں جاتی ہیں، وہ لڑکیاں طرح طرح کی کریم استعمال کرتی ہیں، میک اپ استعمال کرتی ہیں، اور لوگوں کے سامنے اپنی نمائش کو ظاہر کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنی خوبصورتی کو ظاہر کرتی ہیں۔ اے میری ماں اور بہنوں تو سن لینا، اے میری بہنیں سن لینا، اے میری ماں سن لینا، قیامت کے دن یہی خوبصورتی تمہیں جہنم میں لے جائے گی جو تم نمائش کر کے چلتی ہو، یعنی اپنے چہرہ کو لوگوں کے سامنے نمائش کرتی ہو، اپنے چہرہ کو لوگوں کے سامنے تم دکھاتی ہو، لوگوں کے سامنے اپنا بدن تم لوگوں کے سامنے ظاہر کرتی ہو۔ سن لینا، یہی چہرہ، یہی بدن، یہی صورتی تمہاری قیامت کے دن جہنم کے سبب بن جائیں گے۔ طرح طرح کے کریم استعمال کرتے ہیں۔ یہ کلوٹھی عورت بھی ایسا لگ رہا ہے میرے بھائیوں جیسے سفید لڑکی ہے، کلوٹھی لڑکی، اتنی بہترین سے میک اپ کرتی ہیں، پہچان ہی نہیں پائیں گے۔ میرے بھائیوں تو غور کیجئے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قاسیۃ عاریۃ موملۃ ماعلۃ رؤوسہن، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قاسیۃ عاریۃ، ایسے کپڑا پہننے والی عورتیں، ایسے لباس پہننے والی لڑکیاں، جو لڑکیاں لباس تو پہنتی ہیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ کپڑا ہی نہیں پہنی ہوئی ہو، یعنی پورے کے پورے بدن نظر آ رہے ہیں۔ وہ تمام لڑکیاں سن لیں جو اپنے بدن کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتی ہوں، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کپڑا ہی نہیں پہنی ہوئی ہے۔
یعنی ننگے کی طرح لگتا ہے وہ عورت کے لوگوں کے سامنے اپنی خوبصورتی کو اپنی طرف نوجوانوں کو مائل کرتی ہیں، نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچ کر لاتی ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لڑکیاں تو جنت میں نہیں جائے گی، جنت میں تو دور کی جانے کی بات ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ جنت کی خوشبو بہت دور دور سے آتی ہے۔ کیا بتاؤں میرے بھائی، لڑکی تو لڑکیاں ہیں، آج لڑکے بھی فیس واش استعمال کرتے ہیں، اپنے آپ کو لڑکی بنا دیتے ہیں۔ کوئی تو نائی کے سامنے جاتا ہے، کہتا ہے کہ میرا آدھا بال اڑا دو سر سے، کوئی کہتا ہے کہ آدھا گنجا کر دو، آدھا بال رہنے دو، کوئی تو کہتا ہے کہ سنیل نارائن کی طرح بال کٹوا کے دو، کوئی کہتا ہے کہ سلمان خان شاہ رخ خان جیسے بال بنا کے دو، کوئی کہتا ہے کہ غزنی کی طرح بال بنا کے دو، تو کوئی کہتا ہے کہ سور اور بھالو کی طرح بال بنا کے دو، بالکل گھوڑا جیسا لگ رہا ہے۔ آج میرے نوجوانوں کو دیکھو میرے بھائیوں، پھٹی ہوئی پینٹ پہنتے ہیں، پھٹی ہوئی پینٹ پہنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسٹائل ہے مولانا صاحب، یہ اسٹائل ہے، پھٹی ہوئی پینٹ کو پہنتا ہے اور کہتا ہے کہ اسٹائل ہے۔ یہ اسٹائل کرنے کے یہی تمہیں ملا تھا اور کوئی چیز نہیں ملی تھی، یہی اسٹائل ہے کہ تم غریب کی طرح بالکل چامر کی طرح تم زندگی بسر کرو، پھٹی ہوئی پینٹ کو پہنو، لوگوں کے سامنے اپنے خوبصورتی کو دکھاؤ اور تم کہتے ہو کہ یہی تو اسٹائل ہے۔ کہاں کا اسٹائل ہے میرے بھائیوں؟ یہ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماڈل نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ اللہ کے پیارے رسول کی نقل نہیں ہے۔ آج بے پردگی کو فیشن کا نام دے دیا گیا، آج بے پردی زنا کے نام کا فیشن کا نام دے دیا گیا، آج طرح طرح کے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننے لگی ہیں، اس کا فیشن کا نام دے دیا گیا۔ آج واٹس ایپ کا دور آ گیا، آج فیس بک کا دور آ گیا، فیس بک اور واٹس ایپ میں لوگ کیا کرتے ہیں، موبائل تو سامنے آ جاتے۔ میرے نوجوان بھائیوں ذرا غور سے سننا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَعَلَّمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ جِبَالِ تِہَامَةَ فَيَجْعَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں، میری امت میں سے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، میری امت میں سے کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں جو پہاڑ جیسے نیکی لے کر آئے گا، بہت سارے نیکی لے کر آئیں گے، قیامت کی دن نیکی لے کر آئیں گے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، یہ لوگ تسبیح بیان کرنے والے، کتنی نیکیاں ہوں گی ان کے پاس، پہاڑ جیسے نیکی لے کر آئیں گے۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، ان کی نیکیوں کو ان کی نیکیوں کا ہوا میں اڑا دے گا، ان کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی، کوئی کام نہیں آئیں گی۔ اللہ اکبر، ان کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی، پہاڑ جیسے نیکی لے کر آئیں گے۔ میرے بھائیوں غور کرنے کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ نیکیاں اللہ تعالیٰ پوری طرح سے تباہ و برباد کر دے گا، وہ نیکیاں کوئی کام نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا، برباد کر دے گا، ان کی نماز برباد، ان کی زکوٰۃ برباد، ان کا حج برباد، ان کے تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گے، اچھے کام برباد ہو جائیں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ کن لوگوں کی بات کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں بھی بتا دیجئے، صفہم لنا جلہم لنا اللہ نکون نحن نعلم، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں بھی آگاہ کر دیجئے، آپ ہمیں بتا دیجئے ان لوگوں کے بارے میں تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں، ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں جن کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ برباد کر دے گا۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں اما انہم
اے میرے صحابہ کرام، وہ تم ہی میں سے تمہاری برادری کے لوگ ہوں گے، تمہارے بھائی ہوں گے جن کی نیکیوں کا اللہ تبارک و تعالی برباد کر دے گا۔ تمہاری جیسے نماز پڑھنے والے ہوں گے، تہجد کی نماز پڑھنے والے ہوں گے، روزہ رکھنے والے ہوں گے، صدقہ کرنے والے ہوں گے، ان کی نیکیوں کا اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا۔ کیوں برباد کر دے گا؟ ابھی تک تو اس جواب نہیں ملا ہے۔ کیا سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ یہ جو رات جاگ جاگ کر ہم کیا کرتے ہیں؟ تقریر سنتے ہیں، بہت لمبی دیر تک ہم تقریر سنتے ہیں، عصر سے لے کر ابھی تک ہم تقریر سن رہے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، آگے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، انشاءاللہ اللہ اگر چاہے تو روزہ بھی رکھیں گے۔ یہ روزہ بھی برباد، نماز بھی برباد، حج بھی برباد، صدقہ خیرات بھی برباد، تمام کے تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ کیوں میرے بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا خلو بمحارم اللہ انتہقوہا، ان کی نیکیاں اسی لیے برباد ہو جائیں گی جب ان کے پاس موبائل ہوتا ہے، گناہ کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جب ان کے پاس موبائل ہوتا ہے تو موبائل رات کو موبائل دیکھتا ہے، موبائل میں گندے گندے تصویر دیکھتے ہیں، موبائل میں گندے گندے فوٹو دیکھتے ہیں، موبائل میں ننگے ننگے ویڈیو دیکھا کرتے ہیں، انسٹاگرام پہ ڈالنے والے وہ ویڈیو دیکھا کرتے ہیں، طرح طرح کی لڑکیاں جو رنڈیاں ہیں ان تمام رنڈیوں کی تصویر کو دیکھا کرتے ہیں، اس طرح کے گندے گندے تصویر دیکھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا خلو بمحارم اللہ انتہقوہا، ان کی نیکیاں اسی لیے برباد ہو جائیں گی کہ جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، یعنی لیف کے اندر ہوتا ہے، کمبل کے اندر ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام۔ آج ہماری ماں اور بہنوں میں بھی یہی ہے، وہ جب ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتی ہے گھنٹہ در گھنٹہ کیا کرتے ہیں؟ سیریل دیکھا کرتی ہے، فلم دیکھا کرتی ہے، اور شوہر کے ساتھ جھگڑا بھی کرتی ہے۔ یہ آج ہماری سوسائٹی میں تباہ کاریاں، آج ہماری ماں اور بہنوں بھی بگڑ چکی ہیں میرے بھائیوں۔ وہ تو لڑکیاں جنت میں نہیں جائے گی جو بے پردگی گھوم رہی ہو، وہ نوجوان بھی نہیں جائے گا، وہ آدمی بھی نہیں جائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حرام کرنے والا کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا۔ میرے بھائیوں، تنہائی میں گناہ خطرناک گناہ ہوتا ہے، اسی لیے میرے بھائیوں جب بھی آپ کے پاس موبائل ہو، آپ رات کو اکیلا ہے، کسی دوست کے ساتھ ہیں، آپ ذرا ہٹ کے گئے، کہیں پر گئے اور اکیلا تنہائی میں ہیں، اس وقت آپ اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس وقت یاد کیجئے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ میرے بندو، تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی ہم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے دل کی تو دور کی بات ہے، تمہارے آنکھوں کی چوری کو بھی ہم جانتے ہیں۔ آپ جب راستے میں چلتے ہیں، نگاہ کہیں اور ہوتی ہے، نشانہ کہیں اور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، میرے بندے ہم نے تمہارے کندھے کے اوپر 2 CCTV کیمروں کو ہم نے فٹ کر دیا۔ اب CCTV کیمرہ ہمارے کندھے پر ہے، تم جو بھی کام کرتے ہو، شراب پینے کے لیے جاتے ہو، اس وقت تم یاد کر لینا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ جب بھی تم زنا کرنے کے لیے جاتے ہو،
کو یہ سمجھ لینا کہ ہم اکیلا ہیں، اندھیرا میں ہیں، ہم اندھیری میں ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ماں بھی سو رہی ہے، میری بہن بھی سو رہی ہے، میرا باپ بھی سو رہا ہے، میری بیوی بھی سو رہی ہے، یہ تمام کے تمام پریوار، تمام کے تمام رشتہ دار سو رہے ہیں۔ اس وقت تم اللہ کو یاد کر لینا کہ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میری ماں نہیں دیکھ رہی ہے، میری بیوی نہیں دیکھ رہی ہے، تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں سوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ بندے کے اوپر نظر رکھتا ہے۔ جہاں کہیں بھی تم جاؤ، جہاں بھی جاؤ، اللہ تعالیٰ تم کو فالو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، میرے بندے ہم نے تمہارے اوپر دو لکھنے والے فرشتوں کو مقرر کر دیا، ایک کا نام ہے کرامن تو دوسرے کا نام ہے کاتبین۔ یہ کرامن کاتبین تمہارے ہر کام کو لکھتا ہے، ہر حرکت کو لکھتے رہتے ہیں، ہر تمام چیزوں ریکارڈنگ ہو رہی ہے میرے بھائی۔ ذرا غور کیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کرونا کیوں آیا؟ کیوں آیا؟ جب کوئی سماج، کوئی سوسائٹی گندے کام میں مشغول ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کورونا جیسے بیماری کو بھیج دے گا، مسلط کر دے گا۔ سوال کا جواب ملا کہ نہیں؟ مل گیا۔ چلیے اب دوسرا سوال کیجئے حدیث سے کہ اے حدیث، یہ ظالم حکومت کیوں آئی؟ ظالم حکومت کا مطلب بنگلہ میں کہتے ہیں اس کو اتچاری شاشک، ہم بنگلہ میں اس کو کہتے ہیں اتچاری شاشک۔ تو ظالم حکومت کیوں آئی؟ میرے بھائیوں، انیس جیسے لڑکے کو بہروپیاں بن کر، نکلی پولیس بن کر گولی سے اڑا دیا کیا؟ کوئی مقدمہ نہیں۔ اگر یہی کام کوئی مسلمان کرتے تو پورے سوشل میڈیا کے اندر ٹہل کر مچ جاتے۔ ذرا غور کیجیے میرے بھائیو، یہ ظالم حکومت کیوں آئی ہے؟ اس کا بھی جواب سن لیجیے۔ وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ۔ جب کوئی قوم ناپ تول میں دھوکہ گڑی شروع کر دیں گی، جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کریں گی تو اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں اس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ تین پریشانیاں مسلط کر دے گا، تین مصیبتیں مسلط کر دے گا، تین پریشانیاں مسلط کر دے گا۔ نمبر 1 بالسنینہ، قحط سالی کا دور آ جائے گا، سوکھے کا دور آ جائے گا۔ وشدت المعونہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری معیشت، تمہارے کاروبار کو تباہ و برباد کر دے گا۔ وجور السلطان علیہم، تمہارے اوپر ظالم حکومت کو اللہ تعالیٰ مسلط کر دے گا۔ ظالم حکومت آ جائیں گی، کیا کھائیں کیا نہ کھائیں، کیا عبادت کرے نہ کرے، مسجد میں تالا بند کر دیا۔ چلو اب سجدہ کرو مندر کے سامنے، کسی بت کے سامنے، چلو ہندو بن جاؤ، یہ بن جاؤ، وہ کرو یہ کرو۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کریں گے، یہ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تین مصیبتیں مسلط کر دے گا۔ اور سب سے خطرناک مصیبت کیا ہے؟ ظالم حکومت آ جائیں گے۔ کتنے بھی تم دوسرے کو ووٹ دو لیکن تمہاری مدد ہونے والی نہیں ہے۔ ظالم حکومت آ جائیں گے، صرف ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے، ناپ تول میں دھوکہ گڑی شروع کرنے کی وجہ سے، ناپ تول میں جھوٹ فساد بولنے کی وجہ سے۔ وزن میں آج جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ جائیے کاروبار میں، جو بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ব্যবসা করছে যারা, دیکھیے گا دکان میں جا کے 100 روپیہ میں ایک چیز خریدا, اب اس سے پوچھا جائے کہ بھائی صاحب اس کا قیمت کتنا ہے,
تو کہے گا اللہ کی قسم میں 150 روپیہ میں خریدا ہوں، 200 روپیہ میں بیچوں گا۔ ناپ تول میں بھی دھوکہ گڑی۔ جب وزن کرتے دیتے ہیں تو ڈنڈی مارتا ہے، اور جب لوگوں کے پاس لیتا ہے تو بھاری کر کے لیتا ہے، یعنی ناپ تول میں دھوکہ گڑی شروع ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ صرف ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے ظالم حکومت آ جائیں گے۔ آج ظالم حکومت اگر ہے تو تجارت کرنے والے کی وجہ سے، بزنس کرنے والے کی وجہ سے، ناپ تول میں دھوکہ کرنے کی وجہ سے۔ نمبر 3، اچھا جب بارش کی ضرورت پڑتی ہے اس وقت تو اللہ تعالیٰ بارش نازل نہیں کرتا۔ بارش کی جب ضرورت پڑتی ہے اس وقت بارش نہیں ہوتی، پانی نہیں گرتا، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی جواب فرمایا، اس کا بھی جواب آپ کو حدیث میں ملے گی۔ چلیے آپ جائیے حدیث کے اندر دیکھیے، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطِرُوا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جب کوئی قوم زکوٰۃ کو دینے میں ہیرا پھیری 420 شروع کر دیں گے، جب کوئی قوم زکوٰۃ کو نہیں نکالے گی، اپنی مال و دولت سے زکوٰۃ کو نہیں نکالے گی، اپنی دولت سے زکوٰۃ نہیں نکالے گی، اپنے مال سے زکوٰۃ کو نہیں نکالیں گے، جب کوئی قوم کاروبار سے یعنی زکوٰۃ کو نہیں نکالے گی تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش کو اٹھا لے گا۔ اللہ اکبر، آسمان سے بارش کو اٹھا لے گا۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ، حالات ایسے ہو جائیں گے، حالات ایسے ہو جائیں گے اس کائنات کے اندر، یونیورس کے اندر، برہمان کے اندر، زمین کے اندر، دھرتی کے اندر ایک یعنی بے جوان جانور نہ ہو تو ایک قطرہ بھی بارش نہ نازل کرے۔ آج جو بھی تھوڑی بارش ہو رہی ہے، تھوڑا پانی گر رہا ہے آسمان کے اوپر سے، یہ انسان کے لیے نہیں ہے، یہ جاندار کے لیے، یہ بے جوان کے لیے، بال یعنی گائے بال بکری، یہ تمام چیزوں کے لیے، یہ انسان کے لیے نہیں ہے۔ یہ حدیث ہے، یہ مطیع الرحمن کی بات نہیں ہے، یہ حدیث بات کرتی ہے۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ، حالات ایسے ہو جائیں گے اس کائنات کے اندر، بہائم یعنی چوپائیاں اگر نہ ہو، اس کائنات کے اندر بال بکرا بکری اگر نہ ہو، بیل گائے بکرا بکری نہ ہو تو اس کائنات کے اندر ایک قطرہ بھی بارش نہ گرے۔ چلیے حدیث سے یہ بھی سوال کیجئے کہ اے حدیث،